بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی، تو ہم نے لاسٹ نشست میں پڑھا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں شمول ہونا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ایک امام گزرے ہیں جنہوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ امام حاکم نے بعثت سے پہلے کہ اس واقعے کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آنے کے واقعے کو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عکاس کے بازار میں دیکھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میں نے بازار میں ایک لڑکا دیکھا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سوجھ بوجھ ادب آداب رکھ رکھاؤ اور حسن و جمال کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ پھر فرمایا، میرے پاس رقم ہوتی تو میں اسے خرید لیتا۔ شوہر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً ورقہ بن نوفل تک پہنچا دی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی تمنا سے مطلع کر دیا۔ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رقم سے اسے خرید لائے۔ زید کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، تم اپنا یہ غلام بخوشی مجھے ہدیہ کر دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، مجھے ڈر ہے مبادا آپ اسے فروخت کر دیں یا کسی کو بطور ہدیہ دے دیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موافقہ یعنی توفیق ربانی سے نوازی گئی خدیجہ، میں تو اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بجا ارشاد فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، یوں انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اس دوسرے واقعے کی بجائے اکثر مورخین نے پہلے واقعے ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی اپنی معراج پر پہنچ گئی۔ بعد ازاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خوش بختی اللہ کی طرف سے ایک نہایت اہم حکم کے نزول کا سبب بن گئی، جس کے تحت لے پالک بیٹوں کو ان کے سگے باپ کی نسبت سے پکارنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہوا یوں کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ نہیں گئے تو ان کے بھائی جبلہ بن حارثہ انہیں لینے کے لیے چلے آئے۔ جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ٹھہرا زید، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہو تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ یہ سن کر زید کہنے لگے، اللہ کے رسول، رب ذوالجلال کی قسم، آپ کی ذات گرامی کے مقابلے میں میرے لیے کوئی قابل ترجیح نہیں۔ جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کی رائے کو اپنی رائے سے افضل جانا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبع بنانے کی بات ہے تو یہ رسم بعد ازاں منسوخ کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت دے کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا قاسم پیدا ہوا تھا۔ اسی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ بیٹا قاسم اوائل عمر ہی میں وفات پا گیا، لیکن 4 بیٹوں نے اسلامی دور پایا اور ہجرت بھی کی۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے بیٹے قاسم کے علاوہ 2 اور بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہے، جن کے نام طیب اور طاہر تھے، جو بعثت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔
الحمدللہ، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کا باب مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تعمیر کعبہ۔ کعبہ کی تعمیر نو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ کائنات میں سب سے زیادہ عظیم و شان، اہم ترین اور بابرکت گھر بیت اللہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے ایسی عظمت دوام عطا فرمائی ہے کہ ہزاروں برس کے حالات و حوادث کا الٹ پھیر بھی اس کی شان جلالت پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ یہ گھر تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اہل قبلہ کو اس بات پر بجا طور پر ناز ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ قدیم اور عظیم عمارت اور کوئی نہیں۔ اس کی بنیاد برگزیدہ نبیوں اور ملائکہ نے رکھی۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے، وہ عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ بیت اللہ کتنی دفعہ بنا؟ قریش مکہ سے پہلے بھی مختلف افراد نے مختلف ادوار میں بیت اللہ کی عمارت کی مرمت اور تعمیر نو میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی فضیلت فرشتوں کو حاصل ہوئی تھی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کا حج کرتے تھے، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے پوچھا، اے آدم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا، بیت اللہ کا حج کر کے۔ فرشتے کہنے لگے کہ آپ سے پہلے فرشتوں نے اس مقدس گھر کا حج کیا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کا حکم دیا تو انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی عمارت بنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ پانچویں اور چھٹی مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ساتویں مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے اپنے دور میں عصر نو بیت اللہ کی عمارت بنائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ جب حیات نبوی میں بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کی تعمیر نو کا مرحلہ پیش آیا تو اس وقت قریش شرک کی نجاست میں مبتلا تھے، تاہم یہ لوگ اپنی ذہنی پستی کے باوجود خوب سمجھتے تھے کہ پورے کرۂ ارض پر بیت اللہ سے زیادہ اہم اور بابرکت جگہ اور کوئی نہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی تجارت و معیشت عرب کی سرزمین بے آئین میں ان کا تحفظ اور پورے عرب میں ان کا اعلیٰ ترین مرتبہ صرف اسی بات پر منحصر تھا کہ وہ بیت اللہ کے خدام اور متولی ہیں۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور میں آپ کی بعثت سے 5 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد پیش آیا۔ قریش بیت اللہ کی تعمیر نو کے لیے جمع ہوئے۔ اس تعمیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت ممتاز اور نمایاں تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کے اسباب، یعنی وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر نو یا ایک نئے سرے سے تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ بیت اللہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اس کی چنائی گارے کے بغیر ہوئی تھی۔ دروازہ زمین سے متصل تھا، یعنی زمین سے لگا ہوا تھا۔ اس وقت بیت اللہ کی چھت بھی موجود نہیں تھی۔ قریش مکہ کو ہر آن بیت اللہ کی عمارت منہدم ہونے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے اس کی عصر نو تعمیر کے بارے میں سوچ بچا کر رہے تھے۔ جلد ہی ایسے اسباب پیدا ہوئے جو فوری تعمیر نو کے متقاضی تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ بیت اللہ شہر کے نشیبی علاقے میں واقع تھا، ویلی میں یعنی موجود تھا۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے مکہ کی بالائی جانب پہاڑوں میں ایک بند باندھا گیا تھا، مگر بارش کا پانی سیلاب کی صورت میں اتنی تیز بہاؤ سے آتا تھا کہ بند کو پھلانگ کر نیچے آ جاتا تھا اور بیت اللہ کی عمارت سے ٹکراتا تھا۔ قریش کو خدشہ ہوتا کہ مبادا پانی کعبہ میں داخل ہو جائے۔ اس بار جو سیلاب آیا تو پانی کعبہ میں داخل ہو گیا۔ اس سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور اس کی پرانی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کعبہ کی دیواریں عام آدمی کے قد سے کچھ زیادہ اونچی تھیں اور ارد گرد کوئی حفاظتی دیوار نہیں تھی۔
ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت بیت اللہ کو بخور یعنی ایک خوشبو ہوتی ہے خاص قسم کی، اس کی دھونی دے رہی تھی کہ اچانک ایک شرارہ اڑ کر غلاف کعبہ پر جا پڑا۔ اس سے آگ بھڑک اٹھی اور بیت اللہ کی عمارت کو آگ سے شدید نقصان پہنچا۔ قریش نے ان اسباب کی بنا پر باہمی مشاورت سے کعبے کی فوری تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ طے پایا کہ بیت اللہ کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں، اوپر چھت ڈال دی جائے، دروازے کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ مقفل بھی کیا جائے یعنی تالا بھی ڈالا جائے، تاکہ کعبہ کے متولی جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں اور جس کے بارے میں غیر مطمئن ہوں اسے باہر ہی روک دیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی ناگوار واقعہ رونما نہ ہو اور ان کا شرف و فضل بھی قائم رہے۔ بصورت دیگر اس بات کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کوئی شخص سازش کر کے اس بوسیدہ عمارت کو گرائے یا اس کی بے حرمتی کرے۔ یہ بے حرمتی کچھ تفسیر نگار یہ لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کوئی کنواں تھا جس میں بہت سارے خزانے مدفون تھے، اور مطلب جو بھی لوگ جیسے چڑھاتے تھے خانہ کعبہ کے اوپر کوئی بھی قیمتی چیز یا اپنے مالوں میں سے کوئی چیز، تو وہ اس کنویں میں ڈال دی جاتی تھی، تو وہ اس کنویں میں کے مال میں بھی چوری ہو گئے تھے۔ تو یہ اس طرح یوں خانہ کعبہ کی بے حرمتی بھی کی جاتی تھی۔ قریش کو ابو وہب اور ولید بن مغیرہ کا مشورہ۔ جب قریش مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر نو پر اتفاق کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے ماموں ابو وہب بن عمرو نے بیت اللہ کا ایک پتھر اکھاڑا، مگر وہ ان کے ہاتھ سے اچھل کر واپس اپنی جگہ پہنچ گیا۔ تب ابو وہب نے کہا، اے قبیلہ قریش، بیت اللہ کی مقدس تعمیر میں ہر شخص صرف اپنی حلال اور طیب کمائی ہی کمال خرچ کرے۔ اس تعمیر میں بدکاری، سودی، بیوپار اور ظلم و ستم سے حاصل کردہ مال ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ جب قریش نے تعمیر کعبہ کے لیے سامان، پتھر اور لکڑیاں جمع کر لیں تو پھر وہ کعبۃ اللہ کی دیوار گرانے لگے۔ اس دوران کعبہ کے اندر سے ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا۔ وہ بیت اللہ کی حفاظت کر رہا تھا۔ قریش جو ہی آگے بڑھتے وہ انہیں بیت اللہ کی طرف آنے سے روکتا تھا۔ جب قریش نے یہ منظر دیکھا تو وہ مقام ابراہیم کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا، اے میری قوم قریش، کیا تم لوگ اسے بھلائی کی نیت سے مسمار کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، بالکل، ہم بھلائی چاہتے ہیں۔ ولید نے کہا، پھر کوئی کھٹکا نہیں، اللہ تعالیٰ مصلحین کو ہلاک نہیں کرے گا، لیکن تم اپنے رب کے گھر کی تعمیر میں اپنے پاکیزہ اموال لگانا، اس میں سود کا پیسہ یا جوئے اور زنا کی کمائی نہ لگانا، اور ہر قسم کے گندے اور حرام مال سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب مال ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اتفاق کیا کہ کعبے کی تعمیر میں صرف حلال اور پاکیزہ مال ہی خرچ کیا جائے۔ سبحان اللہ! اس وقت کے مشرکین کو بھی مال کے بارے میں کتنی زیادہ آگاہی تھی، لیکن ہم آج کے مسلمان ہو کر بھی اس سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ قریش تعمیر کعبہ کے لیے استعمال ہونے والا پتھر مکہ کے نشیب میں واقع گھاٹی اجیات سے لا رہے تھے۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا ازار اپنے کندھے پر رکھ لیجئے تاکہ پتھروں کا بوجھ اٹھانا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار اتار کر کندھوں پر رکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان پر گڑ گئیں۔ آپ جب سنبھلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرا ازار دے دیجئے۔ پھر آپ نے اسے اچھی طرح کس کر باندھ لیا۔ ازار یعنی جو تہبند کی طرح نیچے پہنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر کعبہ کے لیے نہایت مستعدی سے سرگرم عمل تھے۔ وہ پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے۔ اسی دوران عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنا تہبند کندھے پر رکھ لیجئے، وہ آپ کو پتھروں کی چبھن سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے ایسے کیا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ازاری ازاری، میرا تہبند میرا تہبند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند لے کر اچھی طرح کس کر باندھ دیا۔ یہ لمحاتی بے پردگی آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر کا کام آپس میں قرآن اندازی کے ذریعے سے بانٹ لیا۔ یہ قرآن اندازی کعبہ کے اندر حبل بت کے پاس ہوئی۔ انہدام کعبہ کا نازک مرحلہ۔ اب سب سے پہلا مرحلہ کعبہ کی پرانی عمارت کو ڈھانے کا تھا تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی جا سکے۔ پرانی عمارت کو ڈھانا آسان نہ تھا۔ قریش کو خوف تھا کہ مبادا اسے ڈھانے والا عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ ابرہہ اور اس کے لشکر کا انجام دیکھ چکے تھے جو کعبے کو مسمار کرنے آیا تھا۔ علاوہ ازیں کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ اس میں روزانہ کعبے کی نظر کیے گئے تحفے ڈالے جاتے تھے۔ اس کنویں میں ایک اژدہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ دھوپ تاپنے کے لیے کعبے کی دیوار پر آ جاتا تھا۔ جو بھی کعبے کے اس حصے کے قریب جاتا تھا وہ اپنا سر اٹھا کر پھنکارتا اور اسے ہڑپ کرنے کے لیے اپنا جبڑا کھول دیتا تھا۔ قریش اس اژدہے سے بھی بہت خوفزدہ تھے۔ اس بلا سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، اس وقت اسے گرانے میں اگر تو راضی ہے تو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا اور اس سانپ کو ہم سے دور بھگا دے۔ ایک دن ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ اژدہا حسب معمول دھوپ تاپنے کے لیے کعبے کی دیوار پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیج دیا۔ وہ اسے اچک کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے حوصلے بلند ہوئے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے راضی ہے۔ ہمیں اس کے لیے مہربان کاریگر کی خدمات اور بہترین لکڑی میسر آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اژدہے سے بھی نجات دے دی ہے۔ ولید بن مغیرہ کا اقدام۔ اس کے باوجود وہ خوف کی وجہ سے کعبے کو گرانے پر پوری طرح آمادہ نہ ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ میں اسے ڈھانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال پکڑی، کعبے کی دیوار پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، کعبے کی مسماری سے لوگوں میں دہشت پھیلانا ہمارا مقصود نہیں، بلکہ اے اللہ، ہم اسے نئے سرے سے بنا کر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے کعبے کی دیوار ڈھانی شروع کی۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ آج رات ہم انتظار کریں گے۔ اگر ولید بن مغیرہ کو کچھ ہو گیا تو ہم کعبے کو بالکل نہیں گرائیں گے۔ جس طرح یہ ولید کے ڈھانے سے پہلے تھا اسے ویسے ہی بنا دیں گے۔ اگر اسے کچھ نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام سے راضی ہے۔ پھر ہم کعبے کی پرانی عمارت گرا دیں گے۔ رات خیر و عافیت سے گزر گئی اور اسے کچھ نہ ہوا۔ ولید نے صبح ہوتے ہی دوبارہ کعبے کی خستہ عمارت گرانی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دیوار ڈھاتے ڈھاتے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد کے سبز پتھروں تک پہنچ گئے۔ وہ پتھر ایک دوسرے سے پیوست تھے۔ ایک قریشی نے ان میں سے 2 پتھروں کے درمیان کدال ڈال کر انہیں اکھاڑنا چاہا تو سارا مکہ لرز اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کھدائی روک دی اور بنیاد کے پتھروں کو چھیڑنے کے بجائے اس کے اوپر نئی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آج کی ریڈنگ ہم یہیں تک روکتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔